جنرل صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہے، ہم نے عراق اور لیبیا میں کیمیکل ویپنز کی بات بھی سنی، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات سنی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا. ابھی یہ جو ایٹمی توانائی ایجنسی کی جانب سے جو کنسرن شو کیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی تعاون نہیں ہو رہا، جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں جب امریکہ اور ایران کا معاہدہ تھا تو اس وقت 3% ہو رہی تھی، اب 60 to 70% ہو رہی ہے، تو کس کے اوپر بلیم ہے؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، ایون یہ کہ ایٹمی توانائی ایجنسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ویپنز گریڈ یورینیم ہے، یعنی کہ ایک نیوکلیئر پروگرام کا ہونا اور اس کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یا ایٹم بم بنانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ اس ڈفرنس کو کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی دنیا؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک اس میں ایک آپ کا جو یہ والی بات آپ نے کی ہے، اس کے سپورٹ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو روحانی لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ ای، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی ایکوزیشن جو ہے حرام یا ہمارے مذہب میں ٹھیک نہیں ہے. وہ شاید اس لیے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس سے پوری کی پوری ہیومینٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی فرینڈ اینڈ فو کا کامبیٹنٹ نان کامبیٹنٹ کی کوئی لائن نہیں رہتی. ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کا تعلق ہے، آپ نے جو بات کی کہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی جو ہے انہوں نے بھی تھوڑا بہت اس طرح کی بات کی. جو قمر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اینڈ ایف آئی ریممبر کریکٹلی جو تلسی گیبٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا 14 یا 12 جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سب کہہ رہی ہیں کہ وہ ویپن نہیں بنا رہے یا ویپن بنانے کے قریب نہیں ہیں. آپ نے شروع میں جو ابتدائیے میں ہمیں مووی دکھائی، جو مختلف بیانات تھے ان کے نیتن یاہو کے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو 2006 سے وہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی 2019 میں 16 میں 20 میں ہر دفعہ انہوں نے کہا جی چند مہینے دور ہے، چند ہفتے دور ہے، لیکن آج 25 ہو گیا. 20 سال سے جو کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہوا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں عراق والا کیس، وہ ہم سب کو یاد ہے کہ وہ ٹونی بلیئر صاحب آئے، ایک ڈوزگر انہوں نے ہوا میں ہلایا کہ جی یہ اس میں سارے پروفز ہیں. تو یہ بات ساری ستی صاحب یہ ہے جی کہ یہ یہاں پہ رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہے، مورلز کی بات نہیں ہے، رولز آف دی گیم کی بات نہیں ہے، یا وہ کیا کہتے تھے انٹرنیشنل رولز کی بات نہیں ہو رہی، یا رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے انٹرسٹ کی. جی جس کا انٹرسٹ آپس میں انٹرٹوائن کرتا ہے ان کے لیے گڈ اور بیڈ کی کوئی بات نہیں. ابھی اسرائیل جو ہے وہ تو ایسا کنٹری ہے نا جس کو ود امیونٹی لائسنس ٹو کل دیا گیا ہوا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جتنے بھی ویسٹرن ایلائز ہیں، ان کے سب جو ہیں دے لک ادر وے and they have immunity to kill anyone and destroy anyone. It has to do with the Israel's plan of expansion. یعنی کہ وہ ایکسپینشن کرتا ہے، پھر آگے سے جو ریزسٹنس ہوتی ہے یا ریٹیلیشن ہوتی ہے اس کو وہ ٹیررزم کا نام دے دیتا ہے، وہ اور ویسٹرن میڈیا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ٹیررزم ہے نا یہ تو ایک کبھی بن گیا ہے نا جی بوگی ہے، ایک کیسز پلائے بن گیا جی کہ کسی کو بھی آپ نے الزام دینا ہو تو بس یہ سیدھا کہیں ٹیررزم ہے. جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی ٹیررزم تو وہ ہوتی ہے نا جی جب آپ کسی کنٹری میں جا کے کسی کو پرو ایکٹیولی ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک کنٹری اپنے ڈیفنس میں کھڑی ہے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتی، وہ تو ڈیفنس ہوتا ہے جی. اور اسرائیل جو ہے وہ اوفینس پہ ہے، وہ ایگریسر ہے، اور جو ایران ہے وہ بڑے اسٹرانگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں، ایران کا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ بہت اوپر ہے. 8 سال پہلے بھی انہوں نے جنگ سہی، ابھی بھی میرے خیال میں وہ آخری حد تک جائیں گے جب تک کوئی ان کو باعزت ایگزٹ نہیں ملتا. چشتی صاحب اب ذرا میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ یو آر دا مین، آپ نے ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس دوران بھی آپ نے ہمیں سمجھایا کہ ہاؤ تھنگز ورک. آئیڈ لائک یور اوپینین آن دس کہ ایک ملک یعنی کہ ایران جس کے پاس کوئی ایک مضبوط کیا مستحکم ایئر فورس بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو طیارے ہیں وہ ٹام کیٹس ہیں یا پھر وہ فینٹمز ہیں یا پھر F4s ہیں یا پھر مگز ہیں، کچھ اس طرح کے پرانے ایئر کرافٹس ہیں جن کو وہ ابھی اڑا بھی نہیں رہے. ابھی امریکہ اور اسرائیل ٹوٹل ان کی فضاؤں کے کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تہران سے لے کے پورے ایران کی وہ بات کریں. ایسے میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی پہلے انہوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ایران کے لیے کہ وہ اپنے میزائلز کے اسٹاک پائل کو یوز کرتا رہے، میزائل برساتا رہے، اور یہ کتنا سسٹینیبل ہوگا
ایران کے لیے، اور ایک ایئر فورس نہ ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر اسرائیلی اٹیکس کے پیش نظر یہ کتنا مشکل ہے اس کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے ستی صاحب. یہ دیکھیے یہ بڑا چیلنجنگ ہے ایران کے بعد اس وقت. جیسے میں نے عرض کیا اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی ایئر فورس کا اسرائیلی ایئر فورس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ایران کی طرف یہ دیکھیے پچھلے 50 سال سے آلموسٹ یہ پرانے جہاز ہے فینٹم اور F-14 جو آپ بات کر رہے ہیں شاہ کے زمانے میں لیے ہوئے ہیں. اسپیئر پارٹس بند ہو گئے ان کے کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوا ہے. اور دوسری طرف اسرائیل کو آپ دیکھیے پچھلے 75 سالوں میں اگر آپ ڈیٹا نکالے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پچھلے 75 ایئرز میں جو ایڈ کی شکل میں اسرائیل کو امریکہ نے صرف دیا ہے وہ ہے $260 بلین کے ویپنز. اور اگر آپ نیکسٹ دیکھیں گے اسرائیل کے بعد کس کو ملا ہے وہ ہے ایجپٹ $50 بلین. اس کے بعد اگر آپ ساری دنیا کی جو ایڈ ہے امریکہ نے جس کو دیا وہ اکٹھی کر لیں تو اسرائیل اکیلے کی زیادہ ہے. اور اس جو 260 بلین ہے اس میں زیادہ ایئر پاور یا ایئر فورس کو ملا ہے جو اسرائیلی ایئر فورس کو. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ایک طرف ایکسٹریملی پرویلیجڈ ایئر فورس ہے اور ایک طرف ایکسٹریملی انڈر پرویلیجڈ ایئر فورس ہے. ایک بات. دوسرا شاید جو جسٹیفیکیشن میں ہو سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران شاید اس لیے اپنی ایئر فورس پر زیادہ انویسٹ نہیں کر پایا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ہمیں شاید ہمارے جہازوں کو تو گزرنے نہیں دینا وہی دوست ملکوں نے اکراس. شاید انہوں نے بیلسٹک میزائلز کی طرف کیا. لیکن اگر ان کے پاس فائٹر جہاز ہوتے تو وہ آنے والی ریڈز کو ضرور انٹرسپٹ کر سکتے تھے. ریڈز کا مطلب جو فائٹر جہاز آ رہے ہیں یہ ضرور کر سکتے تھے. ابھی آتے ہیں امریکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا کچھ حاصل ہے. اور دیکھیے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں ایئر پاور کے اندر جس طرح کی ایئر سچویشن آپ کے حق میں ہوتی ہے. میں اور جنرل رضا اکٹھے پڑھاتے رہے تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ ہم ایئر ہوتی ہے فیوریبل ایئر سچویشن جو آپ کو فیور کرتی ہے یعنی آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں ایئر کو مینج کرنے میں. ایک ہوتی ہے ایئر سپریمیسی اگلی سٹیجز کے اندر آپ آلموسٹ نہیں کسی کو اڑنے دیتے اپنے خلاف جو اس وقت ایئر سپریمیسی اسرائیل کے پاس ہے. اور ایک ہوتا ہے کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر. کمپلیٹ کنٹرول آف دی ایئر آ سکتی ہے بیکاز اس وقت بھی سیٹلائٹس اور جیمرز اور ایئر ارلی وارننگ سارے ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ایک گارشیا میں B-52 جہازوں کا ایک ان کے پاس ایک جزیرہ ہے بنیادی طور پر. یہ ہے تقریباً 1800 کلومیٹر ساؤتھ آف انڈیا. ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کو جو بنیادی طور پر تو نیٹیوز کا تھا پھر انگلینڈ نے قبضہ کر لیا پھر انگلینڈ نے گفٹ کر دیا امریکہ کو. اور یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک بالکل منی سٹی ٹائپ ہے جہاں پہ بیسس پہ B-52 رکھے ہوئے. B-52 وہ بمبر ہے جس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ نیوکلیئر انسٹالیشن کو ہٹ کرے گا تھرو بنکر بسٹرز. وہاں ایک فلیٹ ہے پورا B-52 کا اور وہ انہوں نے استعمال کیا وہ افغانستان میں بھی. جی B-52 جی اچھا B-52 اچھا وہ کیا کرتا ہے وہ تقریباً 70 ٹن. نہیں سر میں اس بنکر بسٹر کا نام لے رہا تھا. اس کا نام GBU-57 ہے میرے خیال میں. GBU-7 جی B-52 کے ذریعے وہ میں نے سنا نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں اسرائیل کا پرانی ہسٹری پڑھ رہا تھا جو ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن ہے یہ پہاڑوں میں ہے قم کے پاس ہے. یہ آپ نے پہلے ہی پتا ہوگا آپ کو. اور یہ پہاڑوں کے درمیان ایک پورا نیٹ ورک ہے جو بہت 15-20 سالوں سے بن رہا تھا. اور اس کو مارنا بھی آسان نہیں ہوگا. میں ایئر آپریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کیونکہ 90 میٹر کی یہ ایوریج ڈیپتھ ہے وہاں پر. اور بنکر بسٹر ایک ہی گو میں 90 میٹر نہیں جاتا.